کے جو بڑے ہیں وہ چودھری شجاعت حسین صاحب ہیں، انہوں نے ان حالات مانا فیصلہ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پورے خاندان کو ان کی تقلید کرنی چاہیے۔ سر جیسے ابھی ملک کی صورتحال بدلتی جا رہی ہے، ایک طرف سے آوازیں آتی ہیں کہ قرضہ لے کے ملک کو خسارے میں ڈال دیا ہے، آگے اب مزید اپنا ڈیفالٹر نہ بن جائے، سمجھتے ہیں کہ آگے چل کے بہتری آئے گی؟ آپ پی ڈی ایم میں سربراہ ہیں، اوور آل جی دیکھیے اب اتنا تو ہو گیا ہے کہ جب ہم بالکل دیوالیہ پن کے بالکل کنارے کھڑے تھے اور بلیک لسٹ ہونے کے بالکل قریب تھے، تو گرے لسٹ سے واپس لا کر وائٹ لسٹ میں بین الاقوامی مالیاتی اداروں نے پاکستان کو دوبارہ تسلیم کر لیا ہے۔ اور مشکل یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا جب 2030 تک پاکستان کو T20 میں شامل ہونے کی باتیں کی جا رہی تھیں۔ آج ہم خدا جانے کہاں کھڑے ہیں، کس جگہ پہ کھڑے ہیں، کوئی ہمیں شمار کرنے کو تیار نہیں ہے، بلیک لسٹ کرنے کو لوگ تیار ہو گئے ہیں۔ تو ابتدائی اشارات تو یہی ہے کہ اگر دنیا کی مالیاتی اداروں نے پاکستان کو اب وائٹ لسٹ میں ڈال دیا، اور تو اب مزید بہتری کی طرف ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کا بھرپور تعاون حاصل رہے اس حوالے سے، اور پاکستان کو اقتصادی لحاظ سے مضبوط کرنا یہ صرف سیاستدان کا فریضہ نہیں، حکمران کا فریضہ نہیں، بلکہ پاکستان کے ہر شہری کو اس میں شیئر کرنا چاہیے، اور خاص طور پر بزنس کمیونٹی کو اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، تاکہ ترسیلات زر میں بھی اضافہ ہو اور پاکستان کے ایکسپورٹ میں بھی اضافہ ہو، اور اس طریقے سے ڈالر کے مقابلے میں روپے جو ہے وہ مستحکم ہوتا نظر آئے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو فوری طور پر ہمیں اس حوالے سے آگے بڑھنا چاہیے، تاکہ ہم جلد از جلد عام آدمی کو ریلیف مہیا کرنے میں کامیاب ہو سکیں اور ریاست کو ذرا معاشی لحاظ سے اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکیں۔ اچھا مولانا صاحب، کل احسن اقبال صاحب بھی تھے ایک تقریب کے اندر، انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ انتخابات اگلے سال اکتوبر تک جو ہے وہ کیے جائیں گے، جبکہ آپ کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک سال بھی ایکسٹینڈ ہو جائیں۔ عمران خان صاحب اگر کے پی کی اور پنجاب اسمبلی اپنا جس طرح وہ کہہ رہے ہیں، اگر یہ اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں اگلے ایک ہفتے کے دوران، تو پھر کیا صورتحال بننے جا رہی ہے؟ آپ نے منہ صلاحی کی بات خود ہی کر دی ہے، توڑنے والی بات کا تو پتہ چل گیا۔ اچھی بات ہے، بہت شکریہ جی۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا